یہ آج کا آخری ٹاپک ہے. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ قادیانیوں کا اور وہابیوں کا ایک مناظرہ ہوا لندن میں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے قادیانیوں کے مقابلے پر مسلمانوں کا مناظرہ کیوں نہیں کہا. کاش ایسا ہوتا کہ میں کہہ سکتا کہ قادیانیوں کے مقابلے پر مسلمان تھے. یہ نہیں کہ میں ان کو کافر سمجھ رہا ہوں، مسلمان ہی تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، سادہ والے، وہ وہابی تھے. ایک ان میں اہل حدیث تھا، ایک دیوبندی تھا. اور جب ان پہ مشکل وقت آیا تو لگ رہا تھا کہ ان میں انجینئر کی روح آ گئی ہے. جب قادیانیوں نے ان کے سامنے ان کے بزرگ بابوں کے حوالے رکھنے شروع کیے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی جناب آپ ہمیں قرآن و سنت سے کوئی حوالہ پیش کریں، ہمیں کسی عالم کی کوئی بات پیش نہ کریں. یہ بات تو ہم کہتے تھے بھائی، آپ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے. آپ وہ بدبخت اولادیں ہیں جن کو اپنے بزرگ بابوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. ویسے تو معاشرے میں ہوتا ہے کہ ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں اولاد کے پیچھے. آپ وہ بدبخت اولادیں ہو جو اپنے بزرگوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہو، اور آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کا رد کر سکو. کہتے نہیں اس کو چھوڑے. یہ تو بالکل اس طریقے پر ہے، یہ میں پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی مناظرے میں قادیانی ان سے یہ کہتے کہ اگر ہمارے دجال نے دعوی نبوت کیا ہے تو مسلمہ کذاب نے بھی تو کیا تھا، تو کیا اس کے جواب میں ان وہابیوں نے یہ کہنا تھا کہ جی مسلمہ کذاب کو چھوڑیں، آپ ہم سے اپنے دجال کی بات کریں؟ انہوں نے فوراً کہنا تھا نہیں مسلمہ کذاب کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، مسلمہ کذاب سے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا ہوا ہے. یہی کہنا تھا نا. یہ تو نہیں کہنا تھا کہ مسلمہ کو چھوڑیں، آپ بات کریں اپنے دجال کی. یہ پھکی ہے، یاد رکھنا بابیوں، تمہیں میں ہی پھکی دے سکتا ہوں. مسلمہ کذاب کی اگر مثال پیش کرتے قادیانی تو تم نے اس کے جواب میں کہنا تھا کہ مسلمہ کذاب سے متعلق یہ احادیث ہیں اور صحابہ کرام نے قتال کیا. وہاں تم نے یہ نہیں کہنا تھا کہ مسلمہ کو چھوڑو، غلام احمد قادیانی کی بات کرو. لیکن جب چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کی بات آئی ہے، تمہارے پاس جواب نہیں تھا. وہ جواب صرف انجینئر کے پاس ہے جو اینٹی قادیانی نہیں ہے، ختم نبوت پہ کام کرنے والا ہے. خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو، بقول تمہارے. ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ڈالا ہوگا، لیکن تم لوگوں نے مناظرے لڑے، کتابیں چھاپی، ان کی حرام کی کمائیاں کھائیں، تم جان نہیں چھڑا سکتے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں اس پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف اینٹی قادیانی کام نہیں کر رہا. تمہارے پاس تو کوئی مورل گراؤنڈ ہی موجود نہیں ہے. وہاں پر انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی، اور جب اس معاملے میں ذلیل ہوئے تو آج اپنا زخم اس حوالے سے چاٹ رہے ہیں. جگہ جگہ مختلف پوڈ کاسٹ میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس قادیانی کو تیاری انجینئر صاحب نے کروائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ریفرنسز جو پیش کر رہا تھا وہ وہی والے ریفرنسز ہیں جو انجینئر صاحب پیش کرتے ہیں. تو بھائی بڑا اچھا موقع تھا، بقول تمہارے تم قادیانی کو بھی ہرا دیتے، انجینئر کو بھی ہرا دیتے، اور یہ بتا دیتے کہ یہ تمہارے بزرگوں نے کفر کیا، جان چھڑوا لیتے. الٹا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو. اس کا مطلب ہے کہ تم نے مان لیا کہ تمہارے بابوں نے کام ڈالا ہے، لہٰذا آندہ کے بعد نہ تمہیں مناظرہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ تمہیں ختم نبوت کے اوپر کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم زیادہ زیادہ اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں، یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، چشتی دجال تھے شاہ ہی کوئی نہیں، بقول تمہارے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تھانوی دجال تھے شاہ ہی کوئی نہیں، بقول تمہارے. یہ بقول تمہارے اس لیے کہ ہمارے جو ممدوح ہیں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں چشتی دجال، تھانوی دجال. تو میں نے ان سے بھی فون پہ بھی بات کی تھی کہ مولانا تمہارے بزرگوں کو تمہارے یہ چمچے جو ہیں نا باندھ کے مروا رہے ہیں، یہ کہہ دینا کہ یہ کفر ہے تو میں ان کو کبھی بھی آڑے ہاتھوں نہیں لوں گا. میری زبان کے نیزے کی نوک پہ یہ آتے اس لیے کہ دفاع کرتے ہیں. انہوں نے مناظروں میں دفاع کیا ہوا ہے. وہ پنڈی کا مفتی 2009 میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا معرفت کی بات کہہ کے، شتیہات کے نام پہ. حالانکہ تصوف میں جو ڈکوسلا ان کا چل رہا ہے ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے. فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہتے ہیں کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، اس لیے وہ کہتے ہیں انا الحق. منصور نے کہا تھا وہ کافر نہیں ہوا. اگر وہ کہتا نا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے ہیں، کیونکہ محمد کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. تو چشتی رسول اللہ یہ کس کی نبوت کے اوپر حملہ تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وہاں پہ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو معرفت کی بات ہے، شتہیات ہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا
نیب قریشی نہ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ ہے انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہرگز ایسے مغول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہرگز ایسے مغول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. شتیہات کی انہوں نے ڈیفینیشن ہی بدل لی, شرم بھی نہیں آئی ان کو. اور آج یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. اگر معین الدین چشتی ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ آپ نے پڑھوایا, اور اگر وہ کہتے پڑھوایا تو ہم انہیں کافر ہی کہتے. اندازہ کریں یہ بات تم نے 2009 کے مناظرے میں کیوں نہیں کی ہے, اس وقت نہیں کی. اس وقت انہوں نے کہا کہ تمہارے بزرگ بھی دفاع کرتے ہیں شتیہات کے نام پہ, خبردار جی ہار بزرگوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا. آج میرے ڈر کی وجہ سے کتابیں بدل گئی ہیں. یہ کتابیں اب بدلی ہیں آ کے, میرے ڈر کی وجہ سے 2009 تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی. تو اللہ سے ڈر جاؤ, یہ تمہارے کرتوت ہیں. میرے اوپر بار بار الزام لگاتے ہو کہ جی انجینئر جو ہے وہ قادیانیوں کو تیاری کرواتا ہے, بلکہ ایک تو صحافی کہہ رہا ہے جی جیلم اکیڈمی سے انہوں نے تربیت حاصل کی ہوئی ہے. اچھا جیلم اکیڈمی سے تربیت حاصل کی ہوئی ہے. اللہ کے بندے آل امداد رسالے میں تھانوی رسول اللہ والا جو واقعہ ہے, جو تمہارے مولوی فراڈ کر کے کہتے ہیں وہ خواب تھا, نہ اس میں موجود ہے کہ اس کا مرید خواب میں بھی پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی, نعوذ باللہ. اور وہ کہہ رہا ہے پھر میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں, خواب پلس بیداری. اور خط لکھتا ہے تو اس کا پیر اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے, اس لیے تم نے اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا. اس کو بھی حیا ہے, اس نے بھی نہیں کہا کہ خواب میں تسلی ہے, اس نے کہا واقعے میں تسلی ہے. اسے بھی پتا تھا خواب پلس بیداری ہے. اعلیٰ حضرت اس وقت زندہ تھے, ان تک یہ واقعہ پہنچا. اللہ کا شکر ہے فتاوی رضویہ میں موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا اسی واقعے سے متعلق کہ خواب پلس بیداری میں تھانوی رسول اللہ کلمہ اشرف تھانوی کے مرید نے پڑھایا ہے اور تھانوی صاحب نے اسے انڈورس کیا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ تو ختم نبوت کی منکر ہے. ہاں اعلیٰ حضرت بریلوی نے, جو آج تم ایک تسبیح میں پروئے گئے ہو, اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا یہ تو ختم نبوت کے منکر ہیں. ان سے کیا بعید ہے, ان کا قاسم نانوتوی تو تحذیر الناس میں ختم نبوت کا انکار کر چکا ہے, ان سے کیا بعید ہے کہ یہ تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کریں گے. تو اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے فتاوی رضویہ میں جو کہ پرنٹ کیا ہے بریلویوں نے, اس میں آج سے آلموسٹ کوئی 100 سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تھانوی رسول اللہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنا ہے. تو یہ انجینئر صاحب نے کوئی دریافت نہیں کیا, یہ مجھ سے پہلے ہی علمی خدمات ہوئی ہیں, اور میں آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ میں آپ کے علماء کی خدمات سے استفادہ کر کے آپ پہ مسلط ہوا ہوں. یہ کوئی میری خود سے بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, یہ میں نے آپ لوگوں کے بزرگوں کی تعلیمات سے سیکھا ہے. بریلویوں سے یہ سیکھا کہ دیوبندیوں نے کہاں کہاں کام ڈالا ہے, دیوبندیوں سے سیکھا کہ بریلویوں نے کہاں کا کام ڈالا ہے, اہل حدیث سے سیکھا ان دونوں نے کہاں کام ڈالا ہے, شیعہ سے سیکھا کہ ان ساروں نے کیا کام ڈالا ہے, ان سے سیکھا شیعہ نے کیا کام ڈالا ہے, اور پھر میں نے اپنی عقل بھی استعمال کی کہ ان سب نے کہاں کہاں کام ڈالا ہوا ہے. پھر میں نے کاؤنٹر ویریفائی کیا اور ایک ررز کے ذریعے تم سب کو لے اڑا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, الحمدللہ. تو یہ بار بار ہر فورم پہ آ کے تم یہ بات کر رہے ہو کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. انجینئر صاحب سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, تمہارے بابوں کے یہ کرتوت ہیں جس کی وجہ سے آج وہ تمہارے اوپر مسلط ہوئے ہیں اور مجھے الزام دے رہے ہو, اور میری لائف کو بار بار ونریبل کرتے ہو اس طرح کر کے. تو میں نے پیچھے نہیں ہٹنا اس طریقے سے. میں بار بار جب تم مجھ پہ یہ الزام لگاؤ گے, میں بار بار چشتی رسول اللہ کو ڈسکس کروں گا, تھانوی رسول اللہ کو ڈسکس کروں گا, اور تم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اعلیٰ حضرت گولڈوی پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں, جن کے بارے میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ جی وہ غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ ٹارزن بن گئے تھے, اور انہوں نے کہا جی میرا مناظرہ کر لو. لاہور آ کے بیٹھ گئے, اور یہ تصویر کا آدھا رخ پیش کرتے ہیں. لاہور آ کر وہ بیٹھے تھے اپنے سارے مریدین کے ساتھ, جس طرح کے مریدین آپ نے اس دن سمر عباس اتاری صاحب کے سٹیج پہ دیکھے, اور انہوں چک کے سٹو باہر. انہوں نے طے کیا کہ غلام قادیانی دجال آئے گا تو ہم اسے قتل کروا دیں گے. مناظرے تک تو بات ہی نہیں جانی تھی. گریٹ برٹن نے اس کو بتا دیا کہ بھائی ادھر نہ آنا, وہ مار دیں گے. تو وہ قادیان میں بیٹھا رہا, اور یہ اکیلے دوڑ کے کہتے ہیں ہم جیت گئے. اچھا تم جیت گئے تھے تو تم تو نگاہیں مار کے لوگوں کو جلا کے راکھ کرتے ہو, تو لاہور سے تو قادیان اتنی دور نہیں تھا, نگاہ مار کے تو جلا کے راکھ کر دیتے. نہیں کر سکے. پھر اصل بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیر میر علی شاہ صاحب جنہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے معرفت کے نام پر, وہ کس مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے تھے کہ وہ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ مناظرہ کرتے؟ اس کا جواب دو. اس کا جواب نہ ان کے گدی پہ بیٹھے ہوئے لوگ دے سکتے ہیں, نہ وہ دیوبندی جو آج پیر میر علی شاہ صاحب کو رحمہ اللہ کہتے ہیں, نہ وہ دے سکتے ہیں, نہ وہابی دے سکتے ہیں. کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اور پھر تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب جو 1944 میں فوت ہوئے,
انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا اور ایسے عجیب طریقے سے دفاع کیا. آپ جواب دیکھیں, وہ کہتے ہیں اس میں مسئلہ کیا تھا, وہ تو خاص لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے نا, اس سے عوام الناس کے تو عقیدے خراب نہیں ہوتے. پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے امتحان کے طور پر کلمہ پڑھایا تھا تاکہ میں اس کو مرید کر سکتا ہوں کہ نہیں, یعنی یہ دماغ بند ہے یا نہیں. اگر دماغ بند ہے تو پھر میں اسے دیوبند میں داخل کر سکتا ہوں. تو یہ چیک کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا. اور تیسری جو انہوں نے اس میں بات رکھی وہ اتنی خطرناک ہے, جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کی حدیث کی تعریف کر دی. وہ کہتے ہیں صحابہ کرام بھی تو اس طرح کہتے تھے. جب نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو مزدلفہ کے میدان میں اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا تو انہوں نے صحابہ کرام کو کہا انی رسول اللہ علیکم, میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں تمہارے پاس. اور پھر نبی علیہ السلام کا اعلان سنایا. تو انہوں نے کہا دیکھیں اس صحابی نے بھی تو کہا تھا نا انی رسول اللہ علیکم, تو چشتی رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ نے کہا کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں. اندازہ کریں, اس میں اس نے 2 بار رسول کا ورڈ نہیں بولا, ڈائریکٹ کہا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور دیکھیں اس سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ تم کلمہ کیا پڑھتے ہو, تو وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس نے کہا ایک دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اور پھر بعد میں کہا نہیں کلمہ وہی تھا جو میں نے پڑھوایا. یعنی یہ وہ چیز ہے جو چشتی صاحب کے بھی دماغ میں نہیں تھی, جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا. ان کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا, اگر انہوں نے صحیح کلمہ پڑھایا تھا تو ان کو چاہیے تھا وہ یہ بتاتے کہ یہ رسول سے مراد میں رسول کا رسول لے رہا ہوں. تو انہوں نے بعد میں کیوں کہا کہ نہیں کلمہ وہی تھا, لیکن غلطی کہاں کی, توبہ نہیں کروائی. توبہ کرواتے تو ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کیا. کہتے نہیں یہ رجوع ہی تھا. رجوع ایسے نہیں ہوتا, آپ نے تو ہمیں بتایا ہوا ہے کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلا جائے پاسپورٹ کے اوپر تو وہ کافر ہو جائے گا جب تک کہ اعلانیہ توبہ نہ کرے. تو اعلانیہ توبہ تو نہیں کی, جب توبہ نہیں کی ہے تو ان کی تو اپنی بیعت ٹوٹ چکی تھی چشتی رسول اللہ پڑھوا کے. جب ان کی اپنی بیعت اوپر تک ٹوٹ گئی تو وہ آگے مرید کیسے کر سکتے تھے. اس میں نے کہا تھا چشتی چاچو تیری چاچی گئی, یعنی تیری اپنی بیوی فارغ ہو گئی, تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا بقول ان کے, چونکہ یہ تو واقعے کو صحیح مانتے ہیں, تبھی تو انہوں نے مناظرے لڑے. اور آج جو ہے وہ ہمیں دھونس لگاتے ہیں جی دیکھیں اتنے بڑے بڑے اولیاء امت جو بقول ان کے اولیاء ہیں ان کے بارے میں انجینئر صاحب بات کرتے ہیں. یہ تو تم باندھ کے مروا رہے ہو نا, ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کہلوایا, ہم نے تو نہیں کہا کہیں پہ. لیکن چونکہ تم ان کے کسٹوڈین ہو تو تم باندھ کے مروا رہے ہو. کتابیں تو تم نے پرنٹ کی, مناظرے تم نے لڑے, حرام کی کمائیاں تم نے کھائی. تو یہ کتابیں اگر بدلی ہوتی تو تھانوی صاحب 8 سے 100 سال پہلے آلموسٹ دفاع کر کے کیوں گئے؟ اس کا مطلب ہے کتابیں نہیں بدلی. تیسرے تم سب کے تایا ابو اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب, انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ 7 سنابل جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے, یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 7 سنابل جو کتاب ہے نا, اس میں چشتیہ کی کتابوں سے ریفرنس لے کر, فوائد السالکین سے ریفرنس لے کر اس واقعے کو بیان کیا گیا تھا. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا ہے کہ چشتیہ کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے, لہٰذا اعلیٰ حضرت بری ہیں. ہم نے کہا تھا نا رکو ذرا صبر کرو, آشا تجھے بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے. 7 سنابل جو کتاب ہے اس میں ایک چیپٹر ہے جس میں مرید کے پیر کے ساتھ ریلیشن شپ کا ذکر کیا گیا کہ وہ کس لیول کا ہونا چاہیے, یہ ٹاپک بنایا گیا. اور اس کے ثبوت میں اعلیٰ حضرت کے بزرگ 7 سنابل میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے جیسا کہ چشتی صاحب کے مرید کا تھا کہ انہوں نے اس کے کہنے کے اوپر چشتی رسول اللہ پڑھ دیا تھا. یعنی وہ پورا واقعہ لکھ کے اس میں سے رزلٹ نکال رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 7 سنابل جب لکھی گئی اس وقت تک تو فوائد السالکین کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی, وہ اس کا حوالہ کوٹ کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت مان بھی لیں تب بھی اعلیٰ حضرت کے بزرگ فارغ ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ اعلیٰ حضرت بھی فارغ ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ میرے بزرگوں نے 7 سنابل میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے, اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ یہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو اعلیٰ حضرت گئے. اور اگر ان کو پتہ ہی نہیں چلا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی بھی گئی, مجددیت بھی گئی کہ وہ ایسی کتاب ریفر کرتے رہے کہ جس میں یہ کچھ لکھا ہوا تھا, کفریات لکھے ہوئے تھے, ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہوا تھا. اور تمہارا تو دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت غوث وقت تھے, پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانا, اور ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ 7 سنابل میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت بھی پھنستے ہیں کیونکہ فتاوی رضویہ میں انہوں نے تعریف کی ہے. سارے ان کے بزرگ فارغ ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت بھی فارغ ہو گئے. المتوفا 1921 عیسوی, تھانوی صاحب المتوفا 1944 عیسوی, اور اعلیٰ حضرت گولوی صاحب المتوفا 1937 عیسوی. یہ تم نے اپنے بزرگوں کو فارغ کروایا ہے. لہٰذا چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے ہمارا سٹانس اپنی جگہ موجود ہے. اس کے بغیر کبھی بھی تم قادیانیوں کو ہرا نہیں سکتے, ورنہ ہمیشہ وہ تمہیں ذلیل کرتے رہیں گے. یعنی کہ کرتے رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں,
کرتے رہیں گے. اچھا اب یہ ذلیل ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں آتا, غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ ان کو پڑھاتا ہے. اور اس کی بجائے بھائی مجھے بھی فیل کرو اور میرا مقدمہ مان لو کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے, تھانوی رسول اللہ کفر ہے. اچھا اب انہوں نے ایک نیا بہانا ہے کہ انجینئر صاحب اگر چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے تو آپ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی بریلویوں کے پیچھے نماز درست ہے اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز درست ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی اندر سے نہیں مانتے. بھائی میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بریلوی جو چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہو اس کے پیچھے نماز درست ہے, اور بھائی اس کا تو ایمان ہی ثابت نہیں ہے جو چشتی رسول اللہ کو درست سمجھے یا تھانوی رسول اللہ کو درست سمجھے. میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا نہیں کہتا, میں تو عام بندوں کا کہتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے, اور انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی چشتی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جی بنیادی عقیدہ ہے تبھی تو مناظرے لڑے ہوئے ہیں. ہاں لاہور کے چھوٹو نے سبحان اللہ پڑھی ہوئی ہے چشتی رسول اللہ کے اوپر, اور پنڈی کے مفتی نے کہا ہے کہ خبردار زی ہار بزرگوں کے بارے میں اپنی زبان بھی نہیں کھولنی. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں شبلی کو رسول بنانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہر کسی سے مغول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہر کسی سے مغول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. آج وہ پھنسا ہوا ہے پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے, مولوی جاتے ہیں اس کے پاس, صحافی جاتے ہیں تو ان کو کہتا ہے یار اس مناظرے کا ذکر نہیں کرنا, اتنا ڈرا ہوا ہے. اعلانیہ کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی تھی, انجینئر صاحب کی وجہ سے مجھے توبہ نصیب ہو گئی ہے, مرنے سے پہلے توبہ کر لے, اور مجھے یقین ہے اس نے بند کمرے میں توبہ کر لیا, لیکن یہ بند کمرے کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک اعلانیہ اس مناظرے سے توبہ نہیں کرتے تم. تو یہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ تمہارے گھاٹے فٹ رہے گا. اور یہ جو معاویہ رسول اللہ پارٹی ہے نا, یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا درجہ دینے والی, ان کو معصوم ماننے والی پارٹی وہابی, تم بھی اس میں مجرم ہو کیونکہ تم لوگ بھی اب اس میں نہیں بولتے. کل تک تم نے اس کے اوپر عوام الناس کے اندر یہ چیز پروپیگیٹ کی تھی کہ اہل حدیث مکتب جو ہے وہ کتاب و سنت پہ چلتا ہے, لیکن آج یہ ان بزرگوں کے بارے میں بھی بولنا چھوڑ گئے ہیں. الٹا سید بلال کتب صاحب کے پروگرام کے اندر اس نے کہا ہے کہ علی حجویری رحمہ اللہ تعالی, یہ اللہ معاف کرے میں اب طنز و تشنیع نہیں ہے کسی کے اوپر, لیکن آپ اٹھا لیں تصوف کی کتابیں, انہوں نے ابھی علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی, علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی, علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی. وہاں پہ جو بیٹھا ہوا بریلوی ہے وہ بھی ڈرتے ہوئے صرف کہہ رہا ہے داتا صاحب, اس نے رحمت اللہ علیہ نہیں کہا. لو سمو کتنے گیا میرا دماغ, اے میمز سے میں مٹیریل دے رہے ہیں, کوئی یہ نہ کہے کہ ہشام الہی ظہیر نے بریلویوں کا جملہ ریپیٹ کیا ہے علی حجویری رحمت اللہ علیہ, انہیں کہا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ, اس نے نہیں بولا, اس نے علی حجویری بولا, رحمت اللہ علیہ ساتھ ایڈ کیا. اندازہ کرو, حالانکہ ان کو پتا ہے نجی محفلوں میں تو یہ مسلمان بھی نہیں مانتے ان صوفیاء کو, صرف میرے بکس کے اندر آج دوستیاں گانٹنے کے لیے, یعنی یہ معاویہ رسول اللہ پارٹی ہے, ان کو پتا ہے کہ معاویہ رسول اللہ جو ان کا عقیدہ ہے وہ اسی صورت میں قائم رہتا ہے کہ جب یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو متفقہ طور پر اس چیز کے اوپر قائل کر لیں شیعہ کے خلاف. تو بھائی نہ چشتی رسول اللہ چلے گا, نہ تھانوی رسول اللہ, اور نہ تمہارا معاویہ رسول اللہ چلے گا. ہاں یہاں پہ چلے گا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ میں صرف ایک ہی والا میں نے دیا, ساری دنیا کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث مولوی مل کے اس کا جواب دیں کہ تمہارے ابوں نے, یعنی کہ تھانوی صاحب نے, پیر میر علی شاہ صاحب نے اور اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیوں کیا ہے, اور تم روحانی اولادوں کو ذلیل کیوں کروایا ہے قادیانیوں کے ہاتھوں. اگر قادیانیوں کو میں سپورٹ کر رہا ہوں تو پھر تو میں قادیانیوں کو درست سمجھ رہا ہوں نا. میں تو کہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی دجال ہو, یا کوئی چشتی دجال بقول تمہارے, یا کوئی تھانوی دجال بقول تمہارے, یا کوئی شبلی دجال بقول تمہارے, کیونکہ تم تو کہتے ہو کہ انہوں نے معرفت کے نام پہ سب کچھ کیا ہے. جب تک تم سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتے اس وقت تک ختم نبوت پہ کام نہیں کر سکتے. ختم نبوت کے رائٹس صرف میرے پاس ہیں, اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس ہیں, اس پلیٹ فارم کے پاس ہیں, کہ غلام احمد قادیانی نہیں, سب کے سب جو ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے والے ہیں, چاہے وہ امتی نبی کے نام پہ غلام احمد قادیانی دجال ہو,
یا کوئی چشتی دجال یا کوئی تھانوی دجال بقول تمہارے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ میرے متھے نہ مارنا، یہ تم لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے، سب کے سب لوگ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے تھے. جب تک یہ نہیں کرتے تم ذلیل ہوتے رہے ہو، ہوتے رہتے ہو، ہوتے رہو گے، اور غصہ میرے اوپر نکالو گے. جی انجینئر صاحب یہ کرتے ہیں، انجینئر صاحب یہ کرتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تم اپنے بار بار منجی ٹھکواتے ہو میرے ہاتھوں، یہ بار بار یہ حرکتیں کرتے ہو. ابھی تم یہ جو کچھ کرتے ہو میرے بارے میں بیٹھ کے اور بار بار اس طریقے سے مجھے ابھارتے ہو تاکہ کوئی میرے اوپر چڑھا دو، تو میں نے تو بھائی اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. میں نے کرنا ہے ختم نبوت کے اوپر کام. میں نے اینٹی قادیانی صرف کام کر کے چندے نہیں بٹورنے، میں نے فی سبیل اللہ کرنا ہے. اینٹی قادیانی بھی کرنا ہے، اینٹی چشتی رسول اللہ بھی کرنا ہے، اینٹی تھانوی رسول اللہ بھی کرنا ہے بقول تمہارے، اور اینٹی معاویہ رسول اللہ بھی کام کر رہا ہوں. یہ وہ ابھی کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے تو توحید پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں انجینئر صاحب، لیکن حضرت معاویہ کے حوالے سے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں جو کچھ بیان کرتا ہوں بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے بھائی. اور اپنا لقمہ میرے منہ میں نہ ڈالو. کسی رافضی کا عقیدہ میری طرف منسوب نہ کرو، کسی ناسبی کا عقیدہ میری طرف منسوب نہ کرو. میں وہ بیان کرتا ہوں جو کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے، اور میں الحمدللہ علی وجہ بصیرت جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہی محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. لوگوں کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے کلپ، میرے کلپ کاٹ کے اور اس کے ذریعے میرے اوپر حکم لگاتے ہیں. جی انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں. بھائی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی مانتا ہوں، انہیں میں جنتی بھی مانتا ہوں انشاءاللہ تعالی، لیکن جو انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی میں اس بغاوت کو درست نہیں سمجھتا. یہ ہے ہمارا مقدمہ کہ آپ ان کا جھوٹا دفاع نہ کرو. اور آج امت جو دو ٹکڑے ہوئی ہوئی ہے سنی شیعہ کے نام کے اوپر، اس کی بنیادیں انہی کا دور ملوکیت ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو آج امت دو ٹکڑے نہ ہوتی. ظاہری اسباب کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، باقی تو ظاہر ہے ایک بندہ اگر قتل ہو جاتا ہے تو اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ اس نے اتنی زندگی پانی ہے، لیکن قاتل کو بھی سزا دی جاتی ہے. اسی طریقے سے اس امت کا بھی ڈاؤن فال لکھا ہوا تھا، لیکن جس نے اس ڈاؤن فال میں حصہ ڈالا اس کو بھی اس حوالے سے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے. تو یہ میرے خیال آج اتنا ہی کافی ہے. ویسے میں اس میں اور باتیں بھی کر سکتا تھا لیکن ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے. آج کے لیے اتنی پھکی ان کے لیے کافی ہے کہ تم سب بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء نے مل کے صرف چشتی رسول اللہ کا جواب دینا ہے مجھے کہ اس کی وجہ سے تم قادیانیوں سے کیوں ذلیل ہو رہے ہو. وہاں جا کے بار بار یہ بات کرتے ہو کتاب و سنت سے حوالہ پیش کرو. اس کی بھی پھکی میں نے تمہیں دے دی کہ اگر وہ یہ کہیں کہ مسلمہ کذاب نے بھی تو دعوی نبوت کیا تھا، اگر غلام احمد قادیانی دجال نے بھی کر لیا تو اس میں کیا حرج ہے. تو تم وہاں پہ یہ نہیں کہو گے کہ جی اس کو چھوڑیں، آپ اپنے دجال کی بات کریں. ادھر فوراً کہو گے جی حدیثوں میں موجود ہے صحابہ کرام نے جو ہے وہ قتال کیا. تو یہاں پہ بھی بولو نا کہ دیکھیں نہیں ہمیں آپ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پیش نہ کریں، ہمارے انجینئر صاحب نے تو اسے کفر کہا ہوا ہے. لو سامو یہ بات کرو نا تاکہ مزہ آئے. لیکن تمہارے اندر یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کیونکہ تمہاری قسمت میں ذلت لکھی ہوئی ہے، اور اس ذلت کا بدلہ بار بار مجھ سے اتارتے رہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب ان کی تیاری کروا رہے ہیں، انجینئر صاحب تیاری کروا رہے ہیں. تمہارے بزرگوں ان کو تیاری کروا کے چلے گئے ہیں، ان کی وجہ سے وہ خود بھی ذلیل ہوئے ہیں، تمہیں بھی آج تک ذلیل کروا رہے ہیں، اور غصہ سارا انجینئر صاحب کے اوپر نکال رہے ہوتے ہیں. جی انجینئر صاحب نے کروا دیا، جی جیلم اکیڈمی سے یہ ہو گیا. اللہ کے بندو اللہ کو جان دینی ہے. اب کلمہ بھی ہم تمہیں سکھائیں گے کہ چشتی رسول اللہ ہے یہ محمد رسول اللہ ہے، تھانوی رسول اللہ ہے یا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور باتیں ان کی سنیں جی عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. تو یہ عشق و محبت تو میں نے نکال دیا ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت کا بھی، سارے اعلیٰ حضرت جتنے بنے ہوئے تھے، سارے حکیم الامت، وہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے ہیں اس حوالے سے کہ جس طریقے سے انہوں نے چیزیں اپنی کتابوں میں لکھ کے ڈیفینڈ کی کہ آج ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. تو یہ میں صرف کہہ سکتا ہوں کہ کتاب و سنت سے دلیل پیش کرو، بزرگوں کا کوئی حوالہ پیش نہ کرو. بزرگ تم آن کرتے ہو جب تک ان سے جان نہیں چھڑاتے، یعنی کہ جب تک تم یہ رٹس بلند نہیں کرتے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یعنی تم یہ کہو کہ میرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تب تک تم یہ کبھی بھی مناظرہ نہیں جی سکتے. ذلیل ہوتے رہے ہو، ذلیل ہوتے رہتے ہو، ذلیل ہوتے رہو گے انشاءاللہ تعالی.